کیسے سروائیو کروں گا, مجھے کتنا پروڈیوس کرنا ہے, اس پروڈیوس کے لیے مجھے کیا فنڈ چاہیے ہوں گے, وہ فنڈ کہاں سے آئیں گے. تو جب تک آپ اپنا اگلے 4 سے 5 سال کا ماڈل نہیں بناتے اور وہ ماڈل پیپر کے اوپر سکسیسفل نہیں آتا, آپ کو اس کے لیے نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ایسا ماڈل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے, تو اس کے لیے آپ کسی جو انڈسٹریل مینٹور ہیں اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں, کسی کنسلٹنٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں, کسی سینئر سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے, فیلیور کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اچھا جو چیز سامنے آئے جی, پھر ہم اس کی ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ اجاز میرا پروگرام بھی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, میں بلکہ مینٹور بھی کرتا ہوں. تو آج کل کے سینیریو میں ڈیورنگ اینڈ پوسٹ کووڈ ایرا میں جہاں کیش فلو کا چیلنج ہے, جہاں اس وقت انسرٹنٹی ہے, بے یقینی ہے, لینڈسکیپ کلیئر نہیں ہے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو اپنے جو فکس ہیں یا جو ایکسپینشنل آئیڈیاز ہیں ان کو تھوڑا کرٹیل کرنا چاہیے, چیزوں کو سیٹل ہونے دیں, پھر دیکھیں کہ آپ کس طرح موو کرنا چاہتے ہیں. ہاں لیکن جو ہے یہ ٹائم جو ہے وہ آئیڈل بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ گھر میں بیٹھ کے موویاں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کریں, اپنے فیوچر کو دیکھیں کہ کیا مجھے کرنا تھا, کیسے کرنا ہے, میرے پاس کیا چیز ہے. آپ اس کا پورا اپنا سوٹ انالیسس کریں کہ میری پروڈکٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, میری پروڈکٹ کی ویکنیسز کیا ہیں, مجھے آگے کن تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور میرے لیے اس سینیریو میں کیا اپرچونیٹیز بن رہی ہیں. کیونکہ ہر ڈیزاسٹر جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ڈیزاسٹر نہیں بنتا, وہ کسی کے لیے ڈیزاسٹر ہے اور کسی کے لیے وہ اپرچونیٹی بن رہا ہوتا ہے. تو اس پرابلم کے اندر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کیا کیا ہے. ٹرو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ اینڈ فوکس آن دا اپرچونیٹیز جو کہ یہ سینیریو کریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا. اور وہ جو بندے نکلیں گے اس اپرچونیٹیز کو پکڑ لیں گے, کیش کر لیں گے, تو وہ آگے نکل جائیں گے, باقی لوزر ہوں گے. ظاہر ہے جب ایک میدان کے اندر 1000 بندہ کمپیٹ کر رہا تھا, اب اس 1000 میں سے اگر کوئی ایک سروائیو کر جائے گا تو وہ باقی سب لوگوں کا بزنس بھی وہی سرو کر رہا ہوگا, کیونکہ ہیومینٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے, لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ضروریات ایگزسٹ کرتی ہیں, خواہشات ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جب یہ سینیریو کلیئر ہوگا تو ان ضروریات کو, ان خواہشات کو کسی نے بھی سرو تو کرنا ہے. تو اگر آپ سروائیو کر جائیں گے تو یو ول بی دی ماسٹر آف یور فیلڈ. آپ کے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا, اس میں آپ نے بہت خوبصورت ایک بڑا پیار لکھا ہوا آخر میں اپنے آرٹیکل میں کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ ٹائمز, تو کیش از کنگ. What do you mean by this cash is king? Why not cash is queen? دیکھیں, آج اگر آپ دیکھیں, اگر کسی کو سروائیو کرنا ہے تو نہ تو اس کی پراپرٹی اس کے کام آ رہی ہے, نہ اس کی کوئی انویسٹمنٹ کام آ رہی ہے, نہ کسی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن آ رہا ہے, کچھ نہیں آ رہا. لیکن اگر آج آپ کے پاس کیش ہے تو آج آپ اگر مارکیٹ میں کسی بھی چیز کے لیے جائیں تو آپ اس کو تھرو اوے پرائس کے اوپر بائی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی مرضی کی ٹرمز رکھ سکتے ہیں, اس لیے میں نے اسے کیش از دی کنگ کہا. کیش از کنگ کہ آپ اپنی بزنسز کے اندر جو بزنسز اگلے اس سینیریو میں جو ری اوپن ہوگا بزنس, تو اس میں کئی بزنسز کلوز بھی ہو جائیں گے. جی جی. تو آپ کو یو ہیو ٹو کیپ این آئی اوپن اینڈ کیپ این آئی آن دوز بزنس وچ آر بینگ کلوزڈ ان یور چین. دیکھیں جی, دیکھیں کسی بھی بزنس میں آپ A to Z سارا پروسیس کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے. کچھ چیزیں آپ کو آپ کے وینڈر سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں آپ اپنے دوسرے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. ایون بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو آپ اپنے کمپیٹیٹر سے بھی پروڈکٹس بائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی جو ورٹیکل انٹیگریشن ہے, بیک اینڈ یا فرنٹ اینڈ, آپ کو ہر وقت اس میں اپرچونیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اگر مٹیریل A بائی کر رہا ہوں یا پروڈکٹ A بائی کر رہا ہوں اپنے پروسیس کے لیے, تو اگر میں خود بناؤں تو یہ مجھے کاسٹ 1000 کرتی ہے, میں خود بناؤں تو کاسٹ جو ہے وہ مجھے 900 کرتی ہے. لیکن کیوں آپ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ کے پاس وہ فنڈنگ نہیں ہے, وہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز نہیں ہیں.
تو یہ ایک ایسا موقع ہے، اگر آپ کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ ہے، تو آپ اپنی اس جو اپرچونٹی ہے اسے کیش کر سکتے ہیں اور اپنی ٹرم کے اوپر کیش کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس سے بہتر اپرچونٹی شاید اور اگلے 10 سالوں میں نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو اسمارٹ، یہ جو لاک ڈاؤن کے اندر آپ کو جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ آیا ہے، اسی طرح اسمارٹ بزنسز کا کانسیپٹ آنے والا ہے کہ جی وہی سروائیو کرے گا جو اپنی کاسٹنگ کو مینیج کرے، آپریشنس کو جو کاسٹ آپٹیمائزیشن پہ جائے، جو اپنے ہیومن ریسورس کو کنٹرول کرے. تو وہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے میرا آپ سے کویشچن ہے، یہ ابھی آپ نے فائنینشیل مینجمنٹ، بزنس پلاننگ کی بات کیا، ٹیچر کے حوالے سے کیا پوٹینشیل ہے؟ کیا آپ کو ایک بینگ این انٹرپرینیور میں کیا وہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کو ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کو ایک بڑا کاسٹ افیکٹولی مل جاتا ہے، جو ٹیلنٹ ایک آپ کو 1 لاکھ روپے کا ملتا ہے تو آپ کو اس کی ہاف پرائز ملتا ہے، کیا یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ساتھ ہی کیا یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو واقعی ڈیزرو کرتا تھا آپ اس کو اس سچویشن کا بینیفٹ لے کے کم پیسے دے رہے ہیں؟ تو اس کے پلس بھی ہے اور اس کا مائنس بھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ان امپلائمنٹ تو بڑھے گی. اب جو بزنس مین ہے اس کی تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ جتنی میکسیمم کاسٹ کٹ پہ جا سکتا ہے وہ جائے. لیکن میری اپنی بزنس کمیونٹی کو یہ رائے ہوگی کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اسے 100,000 پے کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس کا جو ریزنیبل کمپنسیشن ہے وہ پے کریں، آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں. ہوگا کیا کہ وہ آج آپ کے ساتھ جس بھی ٹرم پہ آئے گا، ہر امپلائی کو بھی اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے اور امپلائر کو بھی اس کی اسٹرینتھ کا پتہ ہوگا. وہ آپ کے پاس 6 مہینے، سال، 2 سال ٹھہرے گا اور جیسے ہی اس کو اپنی ڈیزائرڈ اپرچونٹی ملے گی وہ شفٹ کر جائے گا. اور کوئی بھی ایسا بزنس سروائیو نہیں کر سکتا جس پہ امپلائی ٹرن اوور بہت زیادہ ہو. جو بھی آپ سکسیسفل بزنسز دیکھتے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز دیکھتے ہیں جن کو آپ بزنس میں سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں، اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو ان میں بزنس ٹرن اوور بہت کم ہوگا. جس طرح آپ کے دوسرے ایسٹس ہیں اسی طرح امپلائیز بھی آپ کے ایسٹس ہیں. جتنا ایک امپلائی آپ کے لیے زیادہ دیر ورک کرتا ہے وہ اتنا ہی اولڈ از گولڈ پہ ویلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے امپلائی کو جو ہے وہ گولڈ کی طرف شفٹ کریں، نہ کہ آپ اسے سکریچ میں یا آئرن پروڈکٹ کی طرف لے کے جائیں. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پرفارمرز ہیں وہ آپ کے بزنس میں ریٹین رہیں اور جو بیسٹ ٹیلنٹ اویلیبل ہے آپ اس کو اٹریکٹ کریں. کیونکہ جو بزنسز ہیں وہ امپلائیز ہی رن کرتے ہیں. دس از دی مین بیہائنڈ دی گن. دس از ناٹ دی بزنس وچ رنس آٹومیٹیکلی. دیز آر یور امپلائیز، یور ٹیلنٹ ہو رنس دی بزنس. تو جتنا میکسیمم، جتنا بہتر ٹیلنٹ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. ایک چھوٹے کویشچنس ہیں جی. لیڈرشپ الٹیمیٹلی جو کرائسس آتا ہے کہ واٹ از دا رول آف لیڈرشپ ان دا کرائسس ایٹ دا نیشنل لیول، ایٹ دا بزنس لیول، ایون فیملی لیول؟ کیا رول ہے اس کا لیڈرشپ کا؟ لیڈرشپ کے کیا ٹریٹس ہیں، ایٹیٹیوڈس ہیں اس کرائسس کو اوور کم کر سکتے میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں لیڈرز آپ کو ہر سینیریو میں نظر آتے ہیں، لیکن لیڈر کی ایکچوئل اسٹرینتھ ہمیشہ آپ کو کرائسس میں پتہ چلتی ہے. جب بزنس سموتھلی رن ہو رہے ہوتے ہیں، گروتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو ہر بندے کا جو ہے نا وہ پروڈکٹ بک رہی ہوتی ہے. ہر بندے کا وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں چورن بک رہا ہوتا ہے. تو جو لیڈرشپ ہے اس کی ٹریٹس، اس کی کوالٹی ہمیشہ آپ کو کرائسس میں وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ لیڈر اپنے گروپ کو اس کرائسس میں سے لے کے نکل سکتا ہے یا کہ وہ اس کرائسس کو صرف بیٹھ کے ملٹی پلائی کر رہا ہوگا. جو آپ نے ٹریٹس کا پوچھا کہ کیا ٹریٹس ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں، دیکھیں کوئی بھی جو ٹرو لیڈر ہے وہ کسی بھی کرائسس میں اپنا کام لوز نہیں کرتا. آپ جتنے بھی ریناؤنڈ لیڈر ہیں اگر آپ ان کی لائف اسٹڈی کریں تو کوئی بھی آپ کو ان میں سے امپیشنٹ نظر نہیں آئے گا. وہ ہر موقع پہ، ہر کرائسس پہ آپ کو کول ڈاؤن ہی نظر آئیں گے، چاہے ان کے اندر جیسا بھی طوفان چل رہا ہو، لیکن ان کا جو پبلک فیس ہے وہ آپ کو ہمیشہ کول اور کام ڈاؤن نظر آئے گا. آپ کو ان میں سے نظر آئے گا کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں،
آپ کو نظر آئے گا کہ وہ فیوچر پروجیکشنز کرتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کلیکٹیو وزڈم کے اوپر چلتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دوسروں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے میں آپ کو یہ نہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، تو آپ امید رکھیں کہ جب کرائسس آئے گا تو وہ لیڈر آپ کو اس میں مزید جو ہے وہ نیچے لے کے جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کو کرائسس سے باہر نہیں لے جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج کا ایک اپارٹ فرام بزنس اینڈ بائی ڈسکشن، جب اس وقت رائٹ میں جو لوگوں کی اس وقت ایک تو جو بزنسز کی ڈاؤن فال ہے، پلس ایک فیئر ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کورونا کے کہیں ایک وبائی مرض ہے، کہیں آپ کے گھر میں نہ پہنچ جائے، آج کل یہ جو سٹریس ہے بزنس کا سٹریس اور یہ جو ایک فیئر آف ہیلتھ کا سٹریس، اس وقت یہ کھا رہا ہے لوگوں کو اندر ہی اندر۔ لوگوں کو میڈیا، میں تو کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آئسولیشن فرام میڈیا کا رکھو، نہ کہ آئسولیشن فرام دا کرونا رکھو یا گھر والوں سے۔ تو اس فیئر کو، اس سٹریس کو، اس انگزائٹی کو، اس ڈپریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں جی، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں بتاتا ہوں، مائٹ بھی میں اس کو پوری طرح ایکسپلین نہ کر سکوں کہ میں اس طرح سے ایک اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے آیت ایک پڑھی تھی کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نہ انہیں غم ہوتا ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی آپ اس کرائسس میں ہیں، آپ کی ریلائنس جو ہے وہ قادر مطلق پہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں وبا کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں ختم کر سکتا ہوں، تو آپ کوشش کر لیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جو کر سکتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ اپنی ریلائنس رکھیں۔ اور اگر آپ کا عقیدہ، اگر آپ کا فیتھ، اگر آپ کا ریلائنس جو ہے وہ خدا پر ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی بھی وری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں پریشان ہو کے آپ اپنی مصیبتیں، اپنے پریشانیاں بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ مطلب یہ سارا جو آپ کا جواب ہے وہ فیتھ کے اوپر ہے کہ اللہ کی ذات پہ اگر آپ کو یقین محکم ہے، یقین کامل ہے، تو آپ کو یہ فیئر نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ ریلیشن شپس کے حوالے سے بتائیں کہ جو ڈیورنگ دا کووڈ، خاص کر جو کوارنٹائن چلا اور یہ لوگوں نے ابھی بھی لوگ کوارنٹائن میں ہی اپنے آپ کو کر رہے ہیں، ایون کئی دفتر پر آتے ہیں، دفتر بھی لوگ آ رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، تو وہ جو ہے اس میں کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ بہت زیادہ ہوئی آپ نے کہا موویز دیکھ رہے ہیں، کچھ پلاننگس کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا ٹائم اس کوارنٹائن میں یہ جو 2-3 پچھلے ہفتے گزرے، مہینہ بلکہ، کیسے گزارا؟ کیا پروڈکٹیو ہیبٹس تھیں، ایکٹیویٹیز تھیں؟ کون سی کتابیں پڑھیں، کون سی موویز دیکھیں، کون سی پلاننگ کی آپ نے؟ جو موویز کا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں نے شاید کوئی ایک اپنے بچوں کے ساتھ مووی دیکھی ہے اس پورے 1 مہینے کے ٹائم، ادروائز تو میں نے کچھ سلائڈز چل رہی ہوں یا تھوڑا بہت دیکھا تو ہوا ہے، ادروائز کچھ نہیں۔ جہاں تک بک کا تعلق ہے، میں نے ایک نئی بک آئی ہے کیٹلسٹ کے نام سے، وہ میں نے ابھی لی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کچھ جو ہے جلدی مکمل کروں، دیکھوں کہ وہ کیا ہے، کیا ہے۔ ابھی وہ کتاب ابھی وہ اندر گو تھرو نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ اور جہاں تک کام کا تعلق ہے، میں نے اس پیریڈ میں کافی پلاننگ کی ہے، اسپیشلی میں نے اپنے سافٹ ویئر والے کام پہ کافی فوکس کیا ہے، تو اسی پہ زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے جو آڈٹ فرم کا سٹاف ہے اس کے اوپر کافی کوارڈینیشن کی ہے، ہم کچھ چیزیں جو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ، اس پہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو مینیجرز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کوارڈینیشن وہ سارا کام چل رہا ہے۔ چھوٹا سا سوال ہے، آپ کی پرسنل جو ہے پروفیشنل جو ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ سب صاحب، ہاؤ یو ڈیفائن سکسیس؟ دیکھیں، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا میں کوئی بھی کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں کہ آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیل ہونے کے خوف میں نہیں ہیں تو پھر آپ یقین رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے ہو، اور آپ جو بھی اور جس فیلڈ میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اس میں کہاں جانا چاہتے ہیں. کیا آپ اس کے لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, یا آپ اینی باڈی ان دی کراؤڈ بننا چاہتے ہیں؟ تو جب تک آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے کدھر جانا ہے, تب تک آپ اس لائن پہ نہیں چل سکتے. اور جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اس طرف جانا ہے, یہ کامیابی حاصل کرنی ہے, تو پھر آپ اس کے لیے پوری کوشش کریں, ہول ہارٹیڈلی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کسی بھی محنت کو, کسی بھی ایفرٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تو ہول ہارٹیڈلی ایفرٹ کریں گے تو آپ سکسیس لے سکتے ہیں. اگر آپ نے صرف یہ دیکھا کہ جی کسی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ دیکھی اور پھر سوچا کہ اچھا یار یہ ہو سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ہے اپنا ڈے اینڈ نائٹ اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, تبھی آپ کامیاب ہوں. زبردست. جو رول ماڈل آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں اچیو کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا اپنی ٹیکنالوجی میں, تو اینی رول ماڈل, اینی انسپریشن یو گاٹ, یو آر ہیئر رائٹ ناؤ؟ دیر آر اے نمبر آف 2-3 انسپریشنس ان لائف کے جو میرا ہے, اس میں تو میری انسپریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بزنسز ہیں اس پہ میں نے کافی اسٹڈی کیا, تو میرا خیال ہے میں نے شاید مشکل ہے کہ میں فوکس کر سکوں کہ جی یہ ایک نام ہے جس کو میں نے بڑا کیا. اسٹیج پہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہاں, ہر اسٹیج آپ کی ہر ایج کے ہر بزنس کے جو ڈفرینٹ رول ماڈلز ہوتے ہیں. لیکن ایک رول ماڈل یہ بولتا ہے, وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے, وہ سب سے بڑا رول ماڈل ہے, سب سے بڑی انسپائر کرتی ہے, روز کرتی ہے. وہ تو سب کا ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. اپنا لاسٹ کویشچن ہے آپ سے ویمن کے حوالے سے, خواتین, کیونکہ اس وقت کووڈ کا اگر کوئی صحیح پرائز پے کر رہا ہے تو خواتین ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بچے بھی, ایلڈرز کو بھی, اپنے فیملیز کو بھی, جتنا پریشر ان کے اوپر ہے, ان کے لیے کیا کہتے ہیں ویمنس کے لیے, کہ ویمنس کی جو اس کرائسس میں وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اور فیوچر بھی انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. واٹ از یور ٹیک آن ویمن امپاورمنٹ؟ دیکھیں جی, ایک گھر کے اندر جو کوئی لیڈر ہے یا کوئی ڈرائیور ہے اس گھر کا یا فیملی کا, وہ خواتین ہی ہیں. وہ جس بھی رول میں ہے, وہ ماں کے رول میں ہے یا وہ بیوی کے رول میں ہے. تو وہ ان کرائسس میں, کیونکہ وہ فرنٹ کے اوپر ہیں, تو سب سے پہلے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے فیملی کی ضرورت کیا ہے, ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے, کیا ان کو سب کو اکٹھا بٹھانے کی ضرورت ہے, کیا سب کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا کہ سب کو صرف جو ہے وہ موٹیویٹ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ایک گھر کے اندر بائنڈنگ فورس ہے وہ فیمیل ہی ہے, وہ کسی بھی روپ میں ہے. تو آج کے اس کرائسس میں جو سب سے اچھا رول اور جو سب سے بہترین رول پلے ہو سکتا ہے وہ گھر کی خواتین کی طرف سے ہو سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ پریشر بھی ان کے اس اوپر ہے, سب سے زیادہ آج کل گھر میں کام بھی انہی کو کرنا پڑ رہا ہے. بہت سارے گھروں میں میڈ بھی آج کل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کرائسس میں ان کو جیسے بھی ہے وہ کول ڈاؤن رہ کے گزارا کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت زیادہ وائلنسز بھی کی خبریں بھی آ رہی ہیں. لاسٹ کویشچن آج کے حوالے سے, یور میسیج آف ہوپ, جو میسیج آف آپٹیمزم فار دا ینگ پیپل, اسپیشلی فار ایوری پیپل. آج کل تو ہر بندہ ایج کا فیکٹر ہی نہیں, ہر بندہ اس وقت ہٹ ہوا ہوا ہے کرونا, یہ کووڈ کی وجہ سے. تو کیا میسیج آف آپٹیمزم؟ اس دنیا نے اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے کرائسس بھی دیکھے ہیں, ورلڈ وارز بھی دیکھی ہیں, جو اسپینش فلو ہے وہ بھی دیکھا ہے, اس دنیا نے پلیگ بھی دیکھا ہے. تو بہت سارے کرائسس اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, لیکن ان کرائسس میں صرف وہی لوگ رہے جو بعد میں ان بیٹھ کے ان کرائسس کی سروائیول سٹوریز بتاتے رہے. تو ان کرائسس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے آپ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. جب آپ سروائیو کر سکتے ہیں, کر جائیں گے, تو آپ رکھیں کہ امید رکھیں کہ آدھی جنگ آپ اسی وقت جیت جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس میدان کھلا ہے.
جیسے مرضی کھیلیں، جیسے مرضی کام کریں. تو اس سارے سینیریو میں آپ یہ امید رکھیں کہ اگر پچھلے دن جو اچھے دن تھے اگر وہ چینج ہو گئے ہیں تو یہ بھی چینج ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اس لیے یہ چند دن بھی گزر جائیں گے، اس میں آپ اپنے آپ کو امپیشنٹ نہیں کریں. آپ آنے والے دن کے لیے پلاننگ کریں، اس کی پروجیکشنز کریں، اپنے ماڈلز بنائیں اور اپنے اللہ کو جتنا میکسیمم یاد ہو سکتا ہے وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کے لیے آپ کے لیے آسانیاں ہی رکھے گا. تھینک یو صدر صاحب سے جی، بہت اچھا ہم نے سیکھا. جو میری آج کا ٹیک اوے ہے صدر صاحب سے، کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو آپ سروائیول نہیں ہوگا. لیکن آج کا منترا آف سکسیس یہ ہے، اگر آپ نے ٹیکنالوجی کو اگر لرن نہیں کیا، آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے. اور دوسری بات آج کا ٹیک اوے کہ آپ جتنا مرضی اسٹریس ہے، جتنا مرضی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات کے اوپر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے. کیوں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. اور ہمارا پوری سیریز سمجھ آئی ہے پچھلے 1.5 مہینے سے کہ لائف گوز آن. تو یہ بالکل وہی فلاسفی ہے کہ زندگی نے چلتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو سروائیورز ہوں گے وہ ہمیں کہانیاں سنائیں گے، اور ایک نئی سکسیس اسٹوریز بنے گی. انسان کی جو ول پاور کی، انسان کی عقل کی، انسان کی سوچ کی، کہ انہوں نے کیسے کیسے لوگوں نے سروائیو کیا اس ڈیفیکلٹیز میں، اس ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے. اور وہ ایک رول ماڈلز بنیں گے، نئے رول ماڈلز کریٹ ہوں گے. تو کیوں نہیں وہ نئے رول ماڈل ہم بنے اور آپ بنے. تھینک یو ویری مچ. اس پورے پروگرام کو مینجمنٹ ہاؤس، سی او ٹوڈے ٹی وی، سی او کلب پاکستان، اعجاز نثار کی، اب آپ سوشل میڈیا فیس بک، لنکڈ ان، کسی جگہ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور شیئر کیجیے گا ود دا فرینڈس فار دا نیو آپٹمزم اینڈ نیو ہوپ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.